السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 25 ستمبر 2024 بدھ کا دن ہے۔ صبح کے 11 بجنے والے ہیں۔ ابھی کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ ابھی حال ہی میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اسی ویڈیو کے اندر آگے آپ کو کئی تازہ ترین خبریں سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ چلیے پہلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت نے اس ویڈیو میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ دیندار انجمن کے نام سے ایک فرقہ ہے اور وہ فرقہ دین و شریعت سے ہٹ کر ہے۔ اس لیے حیدرآباد کے مشہور علماء کرام نے اس فرقے کے متعلق مفصل اور مدلل تحقیق کی، اور اس میں سر فہرست ہمارے اکابر حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں، جنہوں نے اس بات کو واضح کیا اور اس فرقے کو قادیانیوں کا ہی ایک شعبہ قرار دیا۔ یہ دیندار انجمن کے کچھ لوگ ابھی حال ہی میں اورنگ آباد میں حضرت سے ملنے آئے تھے، اور مختصر سی ملاقات میں ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تصویریں لی اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فرقے کو حضرت کی تائید حاصل ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت نے اس سے سرسری ملاقات کی تھی اور یہ اس فرقے کے ہیں، اس کا علم حضرت کو نہیں تھا۔ حضرت نے اس ویڈیو میں اس فرقے کے بارے میں بات کو واضح کر دیا۔ پوری تفصیل آپ حضرت کے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ایک انتہائی افسوسناک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ 2 ماہ قبل فوت شدہ شخص کی قبر سے گردن کاٹ کر لے گئے۔ پورے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول۔ بجنور کے گاؤں کھاری چھالو میں کوئی ظالم شیطان ایک بزرگ کی قبر کو کھود کر ان کی گردن کاٹ کر لے گیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے قبرستان میں قبر کھودی ہوئی دیکھی تو یہ نظارہ سامنے آیا۔ گاؤں میں سنسنی پھیل گئی، لوگوں میں غصہ برپا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مختلف قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مردہ جسم کے ساتھ کوئی تانترک جادو وغیرہ کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرحوم قاری صاحب ایک بہترین عامل بھی تھے۔ موقع پر پولیس پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے اپنی موجودگی میں قبر کو دوبارہ سے درست کرایا۔ ایس پی سٹی سنجیو واجپئی نے جلد اس کا پتہ لگائے جانے کی یقین دہانی کرائی۔ تفصیلات کے مطابق صبح بعد نماز فجر موزہ خاری ضلع بجنور میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ مرحوم قاری سیف الرحمن تقریباً آج سے 2 مہینے قبل انتقال کر گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 25 جولائی 2024 کو قاری سیف الرحمن کا انتقال ہوا تھا۔ صبح بعد نماز فجر راہگیروں نے بتایا کہ کھاری کے قبرستان میں ایسے معاملہ پیش آ گیا ہے۔ خبر ملنے کے بعد اہل خانہ اور متعلقین قبرستان پہنچ گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ مرحوم قاری صاحب کی قبر آدھی کھلی ہوئی ہے، اور قبر کا ایک تختہ قبر کی ایک جانب پڑا ہوا ہے، دوسرا تختہ دوسری جانب پڑا ہوا ہے، اور قبر کے پاس 2 فاوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ایک شراب کی بوتل اور کچھ اگربتیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لو کی سبزی پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مرحوم قاری سیف الرحمن صاحب کی قبر کو غور سے دیکھا گیا تو قاری صاحب کا گردن سے اوپر کا حصہ غائب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نامعلوم افراد دھاردار چیز سے اس کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا اور باقی حصہ قبر میں چھوڑ دیا ہو۔ آج لوگوں نے یہ واقعہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بہت افسوس ہوا، لیکن خدا کے شکر سے 2 ماہ بعد بھی مرحوم قاری صاحب کا جسم ایسے ہی تر و تازہ قبر کے اندر موجود تھا۔ کسی طرح کی کوئی بو وغیرہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ حقیقت میں اللہ والے اپنی قبروں کے اندر آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ 2 مہینے بعد بھی مرحوم قاری صاحب کا جسم قبر کے اندر تر و تازہ پایا گیا۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ دکانوں اور ہوٹلوں پر لکھنا ہوگا مالک کا نام۔ خوردنوش کی اشیاء میں ملاوٹ کی خبروں کے بعد یوگی سرکار کا فرمان۔ کاوڑ یاترا کے دوران سڑکوں کے کنارے مسلم دکانداروں کو اپنے نام اجاگر کرنے کی ہدایت دینے والی یوگی سرکار نے اب نیا فرمان جاری کیا ہے۔ اس فرمان کے تحت اب دکانوں پر مالک اور مینیجر کا نام لکھنا لازمی ہوگا۔ دراصل ملک میں ہوئے لڈو کانڈ کے بعد یوگی حکومت ایکشن میں آئی ہے اور اس نے سخت فیصلہ لیا ہے۔ یوگی حکومت کے اس فیصلے سے یوپی میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ فیصلے کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ واضح ہو کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خوردنی اشیاء میں چربی و دیگر چیزوں کی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کچھ اہم اقدام کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پیش آئے کچھ واقعات پر نوٹس لیتے ہوئے ایک اعلیٰ سطح میٹنگ میں یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے سبھی ہوٹلوں، ڈھابوں، ریسٹورنٹس وغیرہ کی اچھی طرح جانچ اور سرٹیفکیشن وغیرہ کا حکم صادر کیا۔
انہوں نے دکانوں پر مالکان یا مینیجر کا نام بھی لکھنے کی ہدایت دی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ عوام کی بہتر صحت کو یقینی بنانے کے مقصد سے اصولوں میں ضرورت کے مطابق ترامیم بھی کی جائے گی۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا کہنا ہے کہ حال کے دنوں میں ملک کے مختلف حصوں سے جوس، دال اور روٹی جیسے خوردنی اشیاء میں انسانی فضلات، آلودہ اور گندی چیزوں کی ملاوٹ کی خبریں سامنے آئی ہے۔ ایسی گھناؤنی کوشش قطعاً قبول نہیں کی جا سکتی۔ اتر پردیش میں ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے سخت انتظام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ڈھابوں اور ریسٹورنٹس وغیرہ کی جانچ کی جانی ضروری ہے جہاں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔ ریاست گیر سطح پر مہم چلا کر ان دکانوں کے مینیجر سمیت وہاں کام کرنے والے سبھی ملازمین کی جانچ لازم ہے۔ فوڈ سیکیورٹی، اوشدھی ایڈمنسٹریشن، پولیس و مقامی انتظامیہ مشترکہ ٹیم بنا کر اس کارروائی کو جلد ختم کرے اور اس کو انجام تک پہنچائے۔ دی گئی ہدایات کے مطابق خوردنوش کی اشیاء رکھنے والی دکانوں پر مالک، پروپرائٹر، مینیجر وغیرہ کے نام اور پتے ترجیحی بنیاد پر ڈسپلے کیے جانے چاہیے۔ اس سلسلے میں فوڈ سیکیورٹی ریگولیٹر ایکٹ میں ضرورت کے مطابق ترمیم بھی کی جائے۔ ڈھابے، ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس وغیرہ کھانے پینے والی جگہوں میں CCTV کا بھی انتظام ہو۔ نہ صرف گاہکوں کے بیٹھنے کی جگہ پر CCTV لگے بلکہ دکان کے دیگر حصوں کو بھی CCTV احاطے میں لینا چاہیے۔ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہر دکان مالک CCTV کی فیڈ کو محفوظ رکھے اور ضرورت پڑنے پر پولیس و مقامی انتظامیہ کو دستیاب کرائے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اجمیر درگاہ سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر ہے۔ ہندو سینا نے اجمیر ضلع کورٹ میں عرض داشت داخل کر کے مندر ظاہر کرنے کی اپیل کی۔ اس سے قبل مہارانا پرتاپ سینا بھی دعویٰ کر چکی ہے۔ ہندو سینا سے قبل رواں سال مہارانا پرتاپ سینا کے قومی صدر راجیو وردھن سنگھ پرمار نے اجمیر شریف درگاہ میں ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد فروری میں ویر ہندو آرمی کی جانب سے اجمیر درگاہ کو ایک بار پھر مندر قرار دینے کے مطالبے نے زور پکڑ لیا ہے۔ ہندو سینا کے قومی صدر وشنو گپتا نے اس کے لیے اجمیر ضلع کورٹ میں مقدمہ داخل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اجمیر درگاہ کو بھگوان شری سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر قرار دیا جائے۔ ساتھ ہی درگاہ کمیٹی کے ناجائز قبضے کو ہٹایا جائے اور اس کا ASI سروے کرایا جائے۔ اس عرضے پر اجمیر کورٹ میں 25 ستمبر یعنی کل سماعت ہونے کا امکان ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندو سینا سے قبل رواں سال کے شروع میں مہارانا پرتاپ سینا کے قومی صدر راجیو وردھن سنگھ پرمار نے اجمیر شریف درگاہ میں ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد فروری ماہ میں ویر ہندو آرمی نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ تنظیم کے قومی صدر سمرن گپتا اور بانی ریاستی نائب صدر پنکج ورما نے درگاہ میں مندر ہونے کی بات کہی تھی۔ یہ معاملہ اجمیر ضلع کلکٹر تک بھی پہلے بھی پہنچا تھا، جہاں پر انہوں نے ایڈیشنل ضلع کلکٹر کو اپنے مطالبات پر مبنی عرضی سونپی تھی۔ سمرن نے اس وقت کہا تھا کہ درگاہ احاطے میں تارا گڑھ کے علاقے کا ASI سروے ہونا چاہیے، وہاں مہادیو شیو کا مندر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موجودہ وقت میں اسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ جب سرخیوں میں آیا تو سمرن گپتا پر اجمیر درگاہ کے خادموں نے قابل اعتراض تبصرہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے لیے اجمیر کے پولیس سپرنٹنڈنٹ کو خط بھی لکھا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سمرن نے قابل اعتراض تبصرہ کیا ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف پولیس کارروائی کرے۔ درگاہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سمرن کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی گئی تو مظاہرہ ہوگا۔ اس معاملے میں تب پولیس کی طرف سے جانکاری دی گئی تھی کہ سمرن کے بیان کو لے کر ان کے خلاف 2 FIR درج کی گئی ہے اور معاملے کی جانچ ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کی شر انگیزی ماضی میں کئی بار کی جا چکی ہے، مگر نام و نہاد ہندو تنظیموں کو ہر بار منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس کے لیے کئی الگ الگ نام و نہاد ہندو تنظیمیں سرگرم ہیں اور وقفے سے ایک نہ ایک مبینہ طور سے فتنے کھڑا کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ ماضی میں عدالت نے انہیں پھٹکار بھی لگائی ہے، لیکن یہ اپنی شر پسندانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔